اور آپ کو اور مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہسپتالوں کے اندر ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بستر کی چٹائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے، پاؤں سے معذور ہیں۔ شکر کرو اس رب ذوالجلال کا جس اللہ نے زندگی عطا کی، شکر کرو رب کائنات کا جس اللہ نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے اور مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا، پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ ہر نیکی کا اجر، ہر نیکی کا ثواب جنت ہے، ہر نیکی کا اجر جنت ہے، اور روزے کا اجر میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے، روزے کا اجر میں خود ہوں اپنے بندے کے لیے، اللہ خود ہے روزے کا اجر، روزے کا اجر میرا رب ذوالجلال خود دیتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک اعلان کرتا ہے، میرا رب ذوالجلال اپنی پاک مقدس کتاب کے اندر جب سے دنیا کو بنایا ہے، جب سے اس کائنات کو بنایا ہے رب ذوالجلال نے، اس کائنات کو بنانے کے بعد آج تک 12 مہینے ہیں، سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر کسی مہینے کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر نہیں کیا، کسی مہینے کا تذکرہ نہیں کیا، نہ ربیع الاول کا کیا، نہ رجب کا کیا، نہ شعبان کا کیا۔ اور ایک مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ آتا ہے جس کا تذکرہ میرا اور آپ کا رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر کرتا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے میرے مسلمانوں جس کے اندر رب العالمین نے اپنی پاک مقدس کتاب کو میرے رب ذوالجلال نے اس مہینے کے اندر اتارا، جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جو میرے اور آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے، جو میرے اور آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں، میرے رب ذوالجلال نے اس کتاب کے اندر اتنی مٹھاس پیدا کی، میرے رب ذوالجلال نے اس کتاب کے اندر اتنی طرف پیدا کی۔ وہ کتاب جب انسان پڑھتا ہے، وہ کتاب جب کفار سنتے ہیں، کفاروں کا دل ریزہ ہو جاتا ہے رب کی کتاب سن کر، کفاروں کا دل بھی ریزہ ہو جاتا ہے، کفاروں کا دل بھی موم ہو جاتا ہے جب اللہ کا پیارا کلام سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کلام ہے میرے رب ذوالجلال کا، کیا کلام ہے رب ذوالجلال کا۔ ہائے ہائے میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس کے روزے مسلمانوں پہ فرض کیے ہیں رب ذوالجلال نے، جس طرح 5 وقت کی نماز میرے رب ذوالجلال نے ہم پہ فرض کی ہوئی ہے، اسی طرح یہ روزے ہیں، اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے روزوں کو بھی میرے رب ذوالجلال نے تیرے اور میرے اوپر فرض کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کرنا بھی، ان کو چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہائے ہائے، اسی کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاجت وزحال طفلی نگشت، ہما با خواہ ہوا ساختی، دمے با مثال نہ پرداختی، مباش ایمن اسباب روزگار، نہ کر اس رہنے والی زندگی پہ بھروسہ، نہ کر اس نہ رہنے والی زندگی پہ بھروسہ جو تیرا ساتھ کبھی نہیں دے گی، جو تجھے جوانی میں بھی چھوڑ سکتی ہے، جو تجھے بڑھاپے میں بھی خالی ہاتھ دے سکتی ہے۔ جب انسان جوانی کے اندر ہوتا ہے، انسان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے، میں جوان ہوں، ابھی میرے پاس موقع ہے، ابھی میرے پاس ٹائم ہے توبہ کرنے کا، ابھی میں نوجوان ہوں، ابھی میری جوانی برقرار ہے، لیکن موت آتی ہے، روح کو قبض کر لیتی ہے، موت آتی ہے، روح کو جھٹکے میں پکڑ لیتی ہے، پھر پلکنے نہیں دیتی، پھر پھڑکنے نہیں دیتی، پھر ہاتھ پاؤں کی اشارے کرنے نہیں دیتا میرا رب ذوالجلال، بس پکڑ لیتا ہے میرا رب ذوالجلال اپنی گرفت میں پکڑ لیتا ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ کی بغاوت میں گزارے، سال کے 12 مہینے اللہ کی نافرمانی میں گزارے،
جھوٹ بولا، ریاکاری کی، نمازوں کو چھوڑا، ہاں لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے لیے جھوٹ بول بول کر رزق کماتے رہے، یہ وہ مہینہ دیا ہے میرے اللہ نے، میرے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو وہ مہینہ عطا کیا ہے جس مہینے کے اندر اللہ کا بندہ، اللہ کا گناہگار بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میرا رب ذوالجلال فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، جب یہ چلاتا ہے میرا رب اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، نورانی مخلوقوں سے کہتا ہے، فرشتوں میری عبادت کو چھوڑ دو، میری تسبیحات کو چھوڑ دو، میرا گناہگار بندہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرماؤ، اس کی دعا پھر آمین کہو، یہ اجر دیتا ہے میرا اللہ رمضان کے مہینے کے اندر، یہ اجر دیتا ہے میرا رب ذوالجلال تجھے اور مجھے رمضان کے مہینے کے اندر۔ ہمارے گناہ سرزد سے زیادہ ہمارے سروں سے اوپر ہو گئے، لیکن میرا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحمان ہے، اپنے فرشتوں کو کہتا ہے، اپنی نورانی مخلوق کو کہتا ہے، میرے بندہ گناہگار ہے، میرا بندہ سیاہ کار ہے، آج رمضان کا مہینہ آیا، اس کو امید ہے اپنے رب پہ، اس کا بھروسہ ہے اپنے رب پہ، اس کو یہ اعتماد ہے کہ میرا اللہ آج میری جوانی کے گناہ، آج میری پوری زندگی کے گناہ آج معاف کرے گا اور یقیناً کرے گا۔ ذرا جاؤ، آج فرشتوں کو سے کہتا ہے میرا رب ذوالجلال، جاؤ آج میری نورانی مخلوقوں، جاؤ میرے بندوں کے لیے، آج وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ آمین کہو، وہ دعا کرتے ہیں آپ آمین کہو، میں ان کے آمین قبول فرماتا ہوں۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے، بعض آدمی ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جو اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جو مردے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور مردے اٹھائی جائیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی، ان کے منہ سے خوشبو کستوری کی آئے گی۔ فرمایا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کیا ماجرا ہے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو کیوں آئے گی؟ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ وہ لوگ ہوں گے، وہ مردے ہوں گے، وہ انسان ہوں گے جنہوں نے اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، اللہ کے احکاموں کو بجا لایا ہوگا۔ لوگ دن کو رزق کھاتے ہیں، لوگ دن کو رمضان میں پانی پیتے ہیں، دن کو چائے پیتے ہیں، دن کو ورائٹیاں پیتے ہیں، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نے رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں صبح سحری کھائی اور شام کو جب اللہ کا حکم ہوا اس نے افطار کیا، اللہ کی مرضی پہ روزہ رکھا اور اللہ کی مرضی پہ افطار کیا۔ جو بھوکا رہا تو رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر، جس نے بھوک برداشت کی رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اسی رضا کی خاطر فرمایا ان سے کستوری، ان کے منہ سے، ان کے چہروں سے میرے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری کی خوشبو آئے گی۔ کس کی خوشبو آئے گی؟ کستوری کی خوشبو آئے گی، اور وہ بھی دن ہوگا جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، وہ بھی دن آئے گا، وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، وہ بھی دن ہوگا جس دن نہ بیٹا باپ کا ساتھ دے گا، نہ اماں جان بیٹے کا ساتھ دے گی، نہ بیٹا بھائی کا ساتھ دے گا۔ وہ بھی دن آئے گا، اس دن قیامت کا دن ہوگا۔ اتنی ایک انسان کو اتنی پیاس شدت محسوس ہوگی جس طرح 70,000 سال سے اس نے پانی کی گھونٹ پی ہی نہیں ہے، لیکن اس دن
اس پیاس بجھانے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاس کیسے بجھے گی؟ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرمانے لگے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیاس ہماری کیسے بجھے گی؟ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اگر وہ پیاس بجھانی ہے، اگر اس پیاس کو مٹانا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اس پیاس کو مٹانا ہے تو رمضان المبارک کے روزے کثرت سے رکھو، رمضان المبارک کے روزے کثرت سے رکھو۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال؟ رمضان آیا، ہم نے ٹیبلٹوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ہم نے نیرومال کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ہم نے باقی دوائیوں کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ہائے ہائے میری صحت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک روزہ چھوڑ دیا اور پوری عمر بھر کے لیے روزہ رکھتا رہا، جب تک دنیا پہ موجود ہے روزے رکھتا رہا، اس ایک روزے کا اجر پوری زندگی بھر نہیں پا سکتا ہے جو روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیا۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج مسلمان یہاں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بازاروں میں ہوٹلیں کھلے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم بازاروں میں ہوٹل کھلے ہیں۔ آج رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، اس کے اندر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کل کی بات ہے، سامنے پردہ لگایا ہوا ہے اور ہوٹل کے اندر جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، جن کی عمر گزر گئی ہے، سگریٹ بال کے پیتے ہیں، سگریٹ جلا کے پیتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں دکانوں کے اندر چائے پینے کے لیے۔ رب ذوالجلال کی قسم دیکھ کے بہت دکھ ہوا کہ اللہ نے کتنے عذاب، کتنی تکلیفیں دی ہمیں، کتنے اللہ رب العالمین کے عذاب آئے، اللہ کا کتنا عذاب آیا۔ اس کے بعد بھی اللہ نے قرآن میں واضح کیا، اس کے بعد بھی یہ قوم کیا ہے؟ غفلت ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی، جب اللہ کی نافرمانی کھول کھول کے نوجوان کرے گا، جب اللہ کی بغاوت کھول کھول کے نوجوان کرے گا، بتا تب میرے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کہتا میرے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا اللہ کا عذاب، اور یقیناً میرا رب ذوالجلال اس دن عذاب کے اندر گرفت کرے گا، اس بندے کو گرفت کرے گا، بندے کو۔ میرے دوستو، رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ، رمضان کا مہینہ عزت والا مہینہ، جس کے اندر گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جس کے اندر میرا رب ذوالجلال گناہوں کو معاف فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس مہینے کو بھی اس طرح نہ گزارو۔ کل جب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پہ حاضری ہوگی، نوجوان تیرا کیا جواب ہوگا؟ تو نوجوانی کو ہاں گزارتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں۔ کل اگر میرے اللہ نے پوچھ لیا تجھ سے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، میں نے تجھے پیدا کیا اور تیری کتنی اچھی شکل و صورت بنائی، اس کے بعد بھی تو غفلت میں رہا۔ رمضان کا مہینہ آیا، تیرے گھر کے اوپر کوئی مسافر آیا، تیرے دروازے پہ کوئی مسافر آیا اللہ کے نام پہ طلب کرنے کے لیے، کیا تو گھر کے اندر چکڑے ناشتے کرتا تھا؟ تو نے کبھی سوچا غریب کا بھی حق ہے؟ تو نے کبھی سوچا مسکین کا بھی حق ہے؟ آج ہر ایک کے گھر کے اندر، آج ہر ایک کے گھر کے اندر طرح طرح کی ویرائٹیاں ہوتی ہیں، بھائی ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے اندر طرح طرح کی ویرائٹیاں نہیں ہوتی، اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس دور کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، اس دور کے اندر ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس افطاری کے لیے لائے اور صبح کے لیے رزق نہیں ہوتا، سحری کے لیے لائے اور افطار کے لیے رزق نہیں ہوتا۔ ایسے بندوں کا خیال ہم نہیں کرتے، ایسے بندوں کا خیال جن کو میرے اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ نہیں کرتے۔ ہائے ہائے یہ دولت دھوکہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ دن آئے گا تیری دولت کو میرا رب ذوالجلال ملاوٹ کر دے گا، تیری دولت کو میرا رب ذوالجلال خراب کر دے گا، اس کو مٹا دے گا، تیرے مال کو ملا دے گا، تیری وہی دولت تیرے ساتھ جائے گی، تیرا وہی عمل تیرے ساتھ جائے گا جو تو نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہوگا، وہی تیرا ساتھ دے گا، یہاں بھی اور وہاں بھی بس۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ رمضان کے روزے آئے ہم نے چھوڑ دیے، رمضان کی تراویح آئی ہم بھاگ رہے ہیں،
رمضان میں مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں، رمضان گیا بس کوئی نام شدی نہیں، نہ مسجدوں کا دروازہ صحیح، نہ عبادت کا معلوم، نہ نماز کا معلوم، بس گنی چنی عبادت ہے ہماری یہ۔ ہائے ہائے، اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ کل اللہ پوچھے گا بندے نے زندگی گزار دی 40 سال 50 سال 100 سال، اس کے بعد بھی خالی ہاتھ دنیا سے لوٹے گا، بتا کیا فائدہ دنیا کے اوپر زندگی گزارنے سے؟ کیا فائدہ دنیا کے اوپر 40 سال 100 سال زندگی گزارنے کا جب اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی؟ جب اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی، بتاؤ اتنے ایمان والے بھائی بیٹھے ہیں، جب اللہ اپنے بندے کو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، بتا پھر انسان کے ساتھ کچھ جاتا ہے؟ کیا بچے پراپرٹی کور میں اتارتے ہیں؟ کیا بچے مال دولت کور کے اندر اتارتے ہیں؟ نہیں اتارتے، بلکہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی کرایوں پہ مولویوں کو لایا جاتا ہے، مال دے کے لایا جاتا ہے، اور تو خود قرآن پڑھ؟ مولوی تیرے باپ کا نوکر ہے، قرآن پڑھے گا؟ لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں مرنے کا۔ 12 مہینے میرے دوستو ہم نے گزارے غفلت کے اندر، نیند کے اندر گزارے۔ میرے دوستو یہ مہینہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ کا تحفہ ملا ہے، اللہ کا ایک تحفہ ملا ہے، ایک آفر ہے ایک مسلمان کے لیے توبہ کرنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ یہ ایک مہینہ ملا ہے اللہ کے سامنے رجوع کرنے کا۔ اس مہینے کے اندر ان گناہوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جو مسلسل انسان کرتا ہے، ان کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس مہینے کے اندر آ چکے ہو، ان گناہوں سے رب کعبہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ جو شرابی مستقل شراب پیتا ہے، میرا رب ذوالجلال اس کو مغفرت اس رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کی رات کے اندر بھی نہیں کرتا اللہ دھکیل دیتا ہے اپنی بارگاہ سے۔ آج وہ بھی توبہ کر لے، یا اللہ آج میری توبہ، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، یا اللہ آج میری توبہ، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ دوسرا بندہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کی بغاوت کی ہوئی ہے۔ آج تو سب ماں باپ کی بغاوت کے اندر ہیں، آج سب ماں کو کتی بولا کے بلاتے ہیں، باپ کو کتا بولتے ہیں۔ ہائے ہائے، تیرے روزے کسی کام کے نہیں ہیں اگر تیرا باپ ناراض ہے، تیرے روزے کسی کام کے نہیں ہیں اگر تیری ماں ناراض ہے۔ نہ تیری افطاری کا کوئی فائدہ، نہ تیری سحری کا کوئی فائدہ۔ کیا کرے گا تو روزے رکھ کے؟ تیری جنت ہاں اوروں کی گلیوں میں دھکے کھاتی ہے، تیری ماں گھر کے اندر روتی ہے صبح شام تیری نافرمانی پر، اور تو تن کے روزہ رکھتا ہے، تو افطاری کے وقت طرح طرح کی ورائٹیاں سامنے رکھتا ہے، اس کو بھی میرا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بغض رکھنے والا، دل کے اندر کینہ بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا، میرا اللہ رمضان کے مہینے میں اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ یا اللہ گناہ کیے، زندگی غیر اللہ کے طریقے پہ گزری، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، مغفرت کا مہینہ